اور یونانی کی تیسری صورت کہ کپڑا تو پورا ہے لیکن باریک ہے، جسم کی رنگت اس سے نمایاں ہے، اس سے ظاہر ہے۔ باریک دوپٹہ سر پہ پہنے ہوئے، سر کے بال نظر آ رہے، یہ بھی عریانی اور حرام اور ناجائز۔ قمیص یا شلوار اتنی باریک ہے جس سے جسم کی رنگت نظر آ رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، فرمایا جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو قسمیں نہیں، لیکن پیشگوئی فرمائی ہے کہ مستقبل میں یہ دو قسمیں آئیں۔ ان میں سے ایک قسم سنو نا حدیث تھپڑ لگاؤ، ہاں، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گھوڑے ہوں گے، ماسیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ ایک قوم ایسی ہے کہ ان کے پاس گھوڑے ہوں گے بیلوں کی دموں کی طرح، جس سے لوگوں کو ماریں گے۔ یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جائیں گے، لیکن فرمایا میں نے ان کو دیکھا نہیں۔ اور دوسری قسم نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جن کے اندر تین خامیاں ہوں گی، تین نہیں بلکہ چار۔ کتنی خامیاں؟ چار۔ کاسیات عاریات، بظاہر کپڑے پہنے بھی ہوں گے لیکن شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ ننگی ہوں گی۔ اسلامی لباس میں تین باتیں ضروری ہیں وہ عریانی سے بچنے کے لیے، اور ایک چوتھی بات بھی ہے۔ تو وہ تین باتیں کیا ہیں کہ جو لباس عورت پہنے وہ لباس موٹا ہو، باریک نہ ہو، جس سے جسم کی رنگت نظر آئے، ورنہ یہ کاسیات عاریات میں داخل ہے۔ نمبر دو، لباس مکمل ہو، آستین مکمل، شلوار مکمل، دوپٹہ مکمل، تین اعضاء کے علاوہ پورا جسم اسی کو چھپائے۔ اگر ناقص لباس ہے تو پھر یہ خلاف شرع۔ اگر آستین آدھی ہے، اسی طرح پنڈلی نظر آ رہی ہے، تو یہ بظاہر کپڑے پہنے ہوئی ہے لیکن شریعت کی نظر میں یہ عاریات، ننگی، یہ عریانی۔ اور تیسری بات یہ کہ لباس کھلا، ڈھیلا ڈالا، تاکہ جسم کی ساخت معلوم نہ ہو۔ اتنا چست لباس پہننا جس سے جسم کی ساخت معلوم ہو، جیسے آٹے کی بوری۔ ہو کچھ دیہاتی لوگ آئے تھے تو کسی کو پتلون میں دیکھا، پتلون بھی اس کا بالکل چست، تو وہ حیران ہو گئے کہ اس نے پہنا کیسے ہے۔ تو دو تھے، ایک نے کہا کہ پہنا نہیں ہے، یہ لیٹا تھا اور درزی نے اس کے ساتھ سلائی کی ہے، یہ تو پہننے کی چیز ہے ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ لیٹا تھا، دو آدمیوں نے پہنا ہے۔ ایک نے کہا نہ، یہ چھت کے اوپر کھڑا تھا، دوست نے پتلون کو پکڑ کے وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، تو اس طرح۔ تو تبصرے کہتے کہ یہ تو پہننے کی چیز نہیں ہے، تو پہنے کیسے؟
تو اتنا چست لباس جیسے آٹے کی بوری، گندم کی بوری، جس سے جسم کا ساخت معلوم ہو. تو یہ بھی کیا ہے کہ کاسیات بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن شریعت میں یہ ننگی ہے، پہنے ہوئے نہیں ہے. اور اسلامی لباس میں چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اس کی بناوٹ فاسقات، کافرات کے طرز پر ہے. آج اللہ معاف فرمائے ٹی وی میں، ویچار میں، فلموں میں لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے لباس یوں بنایا تو یہ بھی اس طرح بنائے، فلاں فاسقہ فاجرہ نے یوں بنایا ہے تو وہ بھی اس طرح بنانے کے چکر میں پڑے کہ مجھے بھی، یعنی فیشن نہ ہو. ہمارے لیے فیشن امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ہمیں وہ اسلاف خواتین میں بھی دیے ہیں، اللہ انہیں کے نقش قدم پر چلے، ڈھیلا ڈالا کھلا لباس پہ. اور بناوٹ یہ فیشن جو چلے فیشن کے مطابق نہ ہو. فاسق خواتین ہیں، فاجرات ہیں، غیر مسلم خواتین ہیں، انہیں کے فیشن کو دیکھ کر کے تم نے بھی وہی شروع کیا تو یہ بھی جائز نہیں. تو اسلامی لباس میں کل 4 باتیں. لباس کیا ہو؟ موٹا ہو، باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت محسوس ہو. نمبر 2 مکمل ہو، ناقص نہ ہو، جو حصہ جسم کا سطر ہے پورے حصے کو چھپائے. اور نمبر 3 کھلا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو، چست نہ ہو. اور نمبر 4 فیشن، جو فاسقات کا فیشن ہے، جو غیر مسلم خواتین کا فیشن ہے، اس فیشن کے مطابق نہ. یہ اسلامی لباس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشگوئی کی، اور اللہ خواتین کو بچائے، اس لیے کہ یہ پیشگوئی بری عورتوں کے بارے میں. نیک عورتیں اللہ تعالیٰ بچائیں گے. تو پہلی یہ ہے کہ ایک لباس تو پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ جو لباس کے اندر 3-4 باتیں ضروری ہیں، یہ باتیں نہیں ہوں گی. لہذا بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ کیا ہے؟ عریان ہے، برینا ہے. آگے فرمایا ممیلات، ان کے اندر چال میں، ڈال میں، باتوں میں ایسا نخرہ ہوگا، ان کی کوشش ہوگی کہ دوسرے لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں. سادہ لباس ہو، سادہ انسان چلے بیٹھے گفتگو کرے تو اس میں نہیں، لیکن گفتگو کا انداز، چلنے کا انداز عمدن قصدن اس طرح اختیار کرنے والی ہوگی کہ دوسرے مرد ہماری طرف متوجہ ہو. اور آگے فرمائے مائلات، خود بھی ان کی کوشش یہ ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہمارے ایک دوست ہے، اس نے ٹیلیفون یہ موبائل کے اوپر کتاب لکھی ہے اس کی کہ کتنے ایسے خواتین ہیں کہ اپنا نمبر لکھ کر کے کہیں ڈال دیتی کہ کسی لڑکے کے ہاتھ میں آئے، کسی بس میں سواری کر رہی اور ڈال دی کہ کوئی میرے ساتھ رابطے میں رہے، یا اپنا نمبر. آپ لوگ تو زیادہ، میں شکر الحمدللہ پاک نے یہ خرافات میڈیا سے ہم کو دور رکھا ہے.